السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ آج اس ویڈیو میں اجمیر شریف کے خادموں کی حقیقت کے بارے میں جانیں گے، اس لیے کہ ایک عالم دین نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں جو خادم رہتے ہیں ان کی حقیقت بیان فرمائی ہے اور ایک آڈیو کلپ کے ذریعے سے آپ لوگوں تک بھیجا ہے۔ لہٰذا آپ تمام حضرات اس ویڈیو کے آخر تک بنے رہیں، شیئر کریں، کمنٹ کے ذریعے سے بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسی لگی۔ جو بھگوا کلر ڈالنے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجاورین، میں سید محمد عرفانی بول رہا ہوں بمبئی سے۔ میں نے ان صاحب کی پوری ویڈیو سنی تو میں یہ جو 8,500 یا 9,500 خدام ہیں نا جو اجمیر شریف میں اپنے آپ کو خادم کہتے ہیں، پہلے ان کی اصل آپ سماعت فرما لیں، اور نہ ہو تو آپ اجمیر جا کر کے وہاں کا جو ریکارڈ ہے نا پرانا، وہ ریکارڈ 400 سال 500 سال پرانا، وہ آپ ذرا ٹیسٹ کریں۔ یہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ کے پاس میں 2 بھائی تھے راجستھانی، ایک کا نام تھا لاکا بھیل اور ایک کا نام تھا ہاکا بھیل۔ یہ دونوں حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ حضرت غریب نواز کے وصال کے بعد میں یہ دونوں ہی وہاں کے مجاورین اول تھے۔ انہی کی اولادیں میں اللہ نے برکت دی تو یہ 8,500 یا 9,000 یا 9,500 خادم پیدا ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی سید نہیں ہے، کوئی خواجہ غریب نواز کی اولاد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ راجستھانی ہاکا بھیل لاکا بھیل، اور یہ لاکا بھیل ہاکا بھیل بھی جو تھے یہ وہ تھے جیسے ہمارے ہاں جس کو گڈریا کہتے ہیں نا، بکری چلانے والے، بکری پیشہ یا گھاس کھودنے والے، اس ٹائپ کے لوگ تھے، بیچارے ان کا پیشہ تھا، لیکن وہ حضرت خواجہ غریب نواز سے مرید تھے تو اس لیے وہ حضرت کے پاس ہی رہا کرتے تھے۔ انہی کی خدمت میں رہ کر پھر ان کی مجاوری کری، پھر ان سے جو اولادیں ہوئیں تو وہ یکے بعد دیگرے اس خانقاہ کی دیکھ بھال کرنی شروع کر دی۔ آگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو جس طریقے سے گلبرگہ کے اندر ہر سال 50 سے 60,000 سید، فیکٹری ہے وہاں پہ وہ بن کے نکلتے ہیں، ایسے ہی یہ خادموں نے اپنے آپ کو سید کہنا شروع کر دیا، اور تقریباً الا ماشاء اللہ چند کو چھوڑ کر سارے ہی فاسق ہیں، سارے ہی داڑھی منڈے ہیں، سارے ہی بے نمازی ہیں، اور ایک کو بھی نماز کی نیت، شرائط نماز اور اس کے علاوہ جو ارکان شریعت ہیں ان کی کوئی واقفیت نہیں۔ صرف ان کو ڈھول تماشا، ڈھول تاشا اور قوالی سننے ہی کا شوق ہے، اسی کو سنتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، اسی کو سنتے سنتے مر جاتے ہیں۔ نہ ان کو اسلام کی پڑھی نہ شریعت کی پڑھی، بلکہ یہ خواجہ غریب نواز کو بیچ رہے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی سنگت کے ساتھ میں آپ حاضری دیتے ہیں تو یہ آپ کی منڈی پکڑ کے حضرت خواجہ غریب نواز کے قدموں میں نیچے ڈالتے ہیں اور چادر کھینچتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں بے ادب، اور خود سب سے بڑے بے ادب ہے۔ منڈی کھینچ کے اندر مزار میں کرتے ہیں اور اوپر سے چادر کھینچ کے یہ غریب نواز اس کا یہ کر، اس کا یہ کر، اس کا یہ کر، اور یہ کہہ کے لا چراغی، لا پیسے، لا چادر کے، لا گاگر کے، لا بتاشے کے، لا کھیل کے، یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے ان کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے، اور یہ مسلکی اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے کوئی تفصیل لکھی ہے، فقہ کی کوئی کتاب خواجہ صاحب کی تمہارے پاس ہے؟ اب اسلامی شریعت کے مطابق جو اسلام کے احکامات ہیں ان کو عمل کرنا ضروری ہے امت مسلمہ پر، اور وہ بھی ایسا بندہ چاہیے جو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ رکھتا ہو۔ یہی کام تو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اسلامی احکام اور اسلامی جو طریق ہیں ان کو ظاہر و باہر کیا ہے، اور جتنے بدعقیدہ لوگوں نے اسلام کا نام لے کر کے اور اسلامی احکامات کو جو ہے وہ تخت و تاراج کیا، ان سب سے اعلیٰ حضرت نے محفوظ کیا ہے، اور ان سب کو محفوظ کرتے ہوئے صحیح جو اسلامی اقدار اور اطوار ہیں ان کو ظاہر کیا ہے۔ لیکن چونکہ ان کو ہضم نہیں ہوتا، ان کو تو صرف قوالی آتی ہے، یہ نہ اذان دینے کے لائق، نہ نماز پڑھانے کے لائق، نہ خطبہ جمعہ دینے کے لائق، نہ عیدین کی نماز پڑھانے کے لائق، نہ قرآن ان کو پڑھنا آتا، نہ ان کو حدیث پڑھنی آتی۔ اگر یقین نہ ہو تو 100-200 لوگ میری طرف سے کرایہ میں دوں گا، جہاں بھی دنیا میں سے ہوں وہ جائیں اور جا کر کے 50 خادم
خادموں کو بٹھا کر کے ان سے نماز کی نیت سن لیں، صورتیں سن لیں، میں یقیناً دعوے سے کہتا ہوں ان کو نہیں آتی ہیں، اور قوالیاں سننے کے علاوہ ان کے پاس میں کوئی کام نہیں ہے۔ ہم قوالیوں کی بات نہیں کرتے اعتراضاً، چونکہ وہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ہاں ہوتی تھی، محبوب الہی کے ہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن بلا مزامیر کے، یعنی صرف کلام جو تھا وہ سنا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو اعلیٰ حضرت سے دکھ یوں ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام اتنا کیوں دنیا میں روشن ہے۔ تو میرے دوستو، بزرگوں، جو بھی میری بات سن رہے ہو، اعلیٰ حضرت جو ہیں وہ ہمارے مشہور کرنے سے مشہور نہیں ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے اللہ رسول کی خوشنودی والا وہ کام کیا ہے کہ اللہ رسول نے ان کے ذکر کو پوری کائنات میں بلند فرما دیا ہے۔ بچے کی زبان پر کے آ گیا ہے کہ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت ہی کی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اولیاء اللہ کا مقام پہچنوایا، ورنہ یہ دیوبندی، یہ خبیث وہابی، یہ نجدی، انہوں نے کیا کیا کتابوں میں لکھ کر کے سارے اولیاء سے دوری امت کی پیدا کر دی تھی، اور امت کو کنفیوز کر دیا تھا، امت میں انتشار پیدا کر دیا تھا۔ انہوں نے بتا دیا کہ ولیوں کے ہاں جانا شرک ہے، حرام ہے، بدعت ہے، چادر ڈالنا بدعت ہے، پھول ڈالنا بدعت ہے، سمجھے صاحب، فاتحہ دینا، شیرنی سامنے رکھنا، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا، یہ سارے شرک و بدعت کے فتوے جب پھیل رہے تھے، وہ امام احمد رضا ہی کی ذات تھی جو بریلی میں بیٹھ کر کے ڈنکی کی چوٹ پر چادروں کو چڑھانے کا ثبوت، پھولوں کو ڈالنے کا ثبوت، شیرنی کو رکھ کے سامنے فاتحہ پڑھنے کا ثبوت، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کا ثبوت اگر دیا ہے ہندوستان کی سرزمین پر، تو وہ واحد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات ہے۔ نادان، جب تو نے قرآن و حدیث پڑھی نہیں ہے، حدیث کی سمجھ تجھے نہیں، تجھے کیا معلوم ہوگا کس کا مقام کیا ہے؟ تم سارے خادموں نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے، درگاہ شریف کا تم نے کھیل تماشا بنا دیا ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، غیرت آنی چاہیے۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ لوگوں نے سنا وہاں کے خادم کی حقیقت کیا ہے؟ آخر کار وہاں کے خادم کی یہی حقیقت ہے، اس لیے کہ ابھی شہاب بھائی وہاں زیارت کرنے کے لیے گئے، جب دعا مانگنے لگے تو وہاں کے ایک خادم ان کے سر پر بار بار ہاتھ رکھتے اور کہتے کہ یہاں دعا صرف ہماری قبول ہوتی ہے، اب یہاں دعا مانگنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں کے خادموں کی یہی حقیقت ہے۔ آپ لوگ کمنٹ کر کے بتائیں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔